السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں سرپرائز ٹی وی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایسا نوجوان شخص موجود ہے جس نے اپنے ہی والد کو لیور ڈونیٹ کیا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج کل کی جو اولاد ہے ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے، جہاں بیٹا اولاد جہاں پر اپنے والدین کو چھوڑ کے چلی جاتی، خیال نہیں رکھا جاتا، وہاں پر ہمارے پیارے بھائی نے وہاں پر ان کو ڈونیٹ کیا۔ کیسے ان کا جذبہ، کیا معاملات ہے، سب کچھ انہی کی یہ سٹوری انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیا نام ہے آپ کا؟ ارسلان احمد۔ ارسلان بھائی، آپ نے ڈونیٹ کیا، کیسا اتنا جذبہ، معاملات، والد صاحب کی محبت؟ بس والد صاحب کی محبت سے جذبہ پیدا ہوا۔ والد صاحب کے لیے مطلب کہ محبت تھی دل میں، ان کو مطلب کہ میں جاتا دیکھ نہیں سکتا تھا دنیا سے، تو اس لیے میں نے اپنا لیور ڈونیٹ کیا انہیں۔ تو مجھے ارسلان بھائی بتائیے گا، جب آپ نے لیور ڈونیٹ کیا، آپ کو کسی نے منع وغیرہ نہیں کیا ارسلان یہ کام مت کرو، آپ کے مسئلہ بن سکتا ہے کوئی بھی؟ جی، جہاں پہ اچھے لوگ ہیں وہاں بوڑھے بھی ہیں، کئی لوگوں نے مجھے روکا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں، آپ کی جان جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ بڑا مطلب کہ مہنگا آپریٹ ہے۔ تو کئی لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ انہوں نے تو اپنی زندگی جی لی ہے، آپ اپنی زندگی کیوں داؤ پہ لگا رہے ہو، لیکن میں نے کہا تھا کہ اگر یہ کرنے سے ایک دن کی بھی زندگی ملے گی تو میں لوں گا۔ ارسلان بھائی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ملک پاکستان، پوری دنیا میں دیکھا جائے ماں باپ کے نافرمان اولاد بھی بہت پائی جاتی ہے۔ کوئی آلریڈی جو میں چھوڑ کے آ رہا ہے، کوئی والدین کو قتل کر رہا ہے، کوئی نافرمان ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک والدہ کا جذبہ ایک ہوتا ہے اپنی اولاد کو لے کے، تو والدین کی طرف سے، والدہ کی طرف سے کوئی آپ کو ایشو پرابلمز وغیرہ تو نہیں آئی؟ نہیں، والدہ کے دیکھیں خوف تو دل میں ہوتا ہے نا۔ پھر والدہ سے میں نے بلکہ یہ پوچھا بھی تھا آپریشن کے بعد، تو میری والدہ نے کہا ایک طرح میرا بیٹا تھا، ایک طرح میرا خامند تھا، تو اگر بیٹے کو روکتی تو خامند نے کہنا تھا، خامند کو روکتی تو بیٹے نے کہنا تھا، لیکن میری ماں جی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے پہ پراؤڈ ہے، مطلب کہ پراؤڈ تھا، مجھے پتہ تھا کہ میرا بیٹا یہ کر سکتا ہے۔ دوسرا، جب اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے نا، یقین کی بات ہی تو میری ماں نے کہا مجھے اپنے خدا پہ یقین تھا۔ اچھا، آپ نے ابھی اپنا لیور ڈونیٹ کیا ہے، ڈونیٹ کرنے کے بعد کوئی چینجنگ وغیرہ آپ میں آئی ہے، کوئی ایسا معاملہ؟ نہیں، کوئی وہ چینجنگ نہیں ہے۔ لیور مطلب کہ ایک ایسا قدرت کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ جب کسی کو ہم ڈونیٹ کرتے ہیں مطلب تو یہ بعد میں ریکور ہو جاتا ہے۔ اچھا ارسلان بھائی، مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کے والد کو لیور درکار ہے؟ کیسے ڈاکٹروں نے بتایا، کیا معاملات تھے؟ ہم والد صاحب کو ہیپیٹائٹس سی تھا، ہیپیٹائٹس سی کا ہم نے 6 منتھ کا کورس کروایا، کورس کروانے کے مطلب کہ پازیٹیو رپورٹس آئیں، صحیح ہو گئے، تو 2 سے 3 دن بعد ان کے پیٹ میں پانی جانا شروع ہو گیا۔ پانی جانے جب ہمارے یہاں فیملی ڈاکٹر ہم نے ان کو چیک کروایا تو انہوں نے ہمیں ریکمینڈ کیا میو ہاسپٹل۔ جب ہم نے میو ہاسپٹل CT اسکین کروایا تو ہمیں پتہ لگا کہ ان کا لیور فیل ہو گیا، ان کے 2 ٹیومر ہیں، ایک 9 mm کا تھا اور ایک 3 mm کا تھا لیور میں ٹیومر۔ تو پھر ہمیں کسی نے مطلب کہ سرجن کا بتایا، پھر اسلام آباد میں ڈاکٹر فیصل ڈار، ہم نے ان کے پاس ہم گئے، وہاں رپورٹس کرائیں تو انہوں نے ہمیں کہا جی یہ بہت مطلب کہ لیور ان کا بالکل ہی فیل ہو گیا، بھائی 1 منتھ کے اندر ان کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا چاہیے، نہیں تو یہ ڈیتھ ہو جائے گی ان کی۔ جی اچھا ارسلان بھائی، مجھے بتائیے کہ آپ کو کوئی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ آپ نے لیور وغیرہ دینا؟ کیسے ڈاکٹر نے کہا یا آپ نے خود ڈاکٹر کے پاس جا کے کہا کہ میں اپنا لیور ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں، یہ مطلب کہ نہ آپ کہہ سکتے ہیں نہ ڈاکٹر کہہ سکتا ہے، یہ آپ کا مطلب بلڈ گروپ سب سے پہلے میچ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو شروع میں ہمیں یہی تھا کہ والد صاحب کا بلڈ گروپ اے پازیٹیو ہے، تو ہم مطلب کہ باقی میرے گھر والوں کا اے پازیٹیو ہے، تو ہم ان کا مطلب میچ وغیرہ کرواتے رہے، نہیں مطلب کہ کسی کا مطلب فیٹی لیور تھا، کسی کا کچھ مطلب کہ یہ تھا، تو کچھ مطلب کہ تھے رشتہ دار بھی تھے ایسے جن کے مطلب نہیں میچ ہو رہا، اچھا تو ان کا میچ وغیرہ نہیں مطلب کہ نہیں ہوا، تو میں بڑا مطلب کہ اس بات پہ افسردہ ہوا۔ یہ ہمارا لا ہے کہ آپ باہر سے لیور لے بھی نہیں سکتے، آپ کو آپ کا فیملی ممبر ہی وہ کرے گا۔ تو ہم نے والد صاحب کا نا بلڈ گروپ کی جب مطلب کہ دوبارہ ٹیسٹ کرایا تو بی پازیٹیو نکلا ہے، اور میرا مطلب کہ پورے گھر میں میرا اور میرے والد صاحب کا ہی بلڈ گروپ میچ ہوا۔ بلڈ گروپ میچ ہونے کے بعد میں نے اپنا CT اسکین کروایا، اپنی رپورٹ وغیرہ بھیجی، تو مجھے ٹیسٹ وغیرہ انہوں نے میرے سارے کیے پوری باڈی کے، تو انہوں نے مجھے پاس کیا، تو پاس کرنے کے بعد اللہ کا شکر ہے ہمارا آپریٹ ہوا اور وہ سکسیزفل ہوا۔ اچھا ارسلان بھائی، یہ ایک والد کے لیے بہت بڑی محبت ہے، لیکن اس معاملے میں جس کے ساتھ یہ بیت رہی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، اس دوران آپ کو کوئی خوف وغیرہ نہیں آ رہا تو اس ٹائم میں کہ ڈاکٹر وغیرہ معاملات وغیرہ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں یہ میں اس چیز کو ایک ایسے مطلب کہ مثال دوں گا کہ ایک موت ہے جو مطلب کہ اچانک آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں خودکشی، مطلب کہ اپنے گن لوڈ کر کے اپنے یہاں رکھنا، مطلب آپ کو پتہ ہے کہ اگلے ایکشن آپ موت کے اس میں جانے والے ہیں، تو وہ دل میں اس ٹائم جو خوف آتا ہے تو وہ جس پہ بیتی ہے وہ خوف کا اندازہ صرف اس کو ہی ہے، اور کسی کو مطلب کہ نہیں کر سکتا، کہ مطلب کہ جس طرح ڈاکٹروں نے کیونکہ سائن وغیرہ کروائے ہوئے تھے، کہتے ہیں اس میں جان کو اتنا بھی نہیں ہے جان کو خطرہ، لیکن ہے
جی بے شک میں کہتا ہوں کہ 1% بھی، لیکن خطرہ تو خطرہ ہی ہے. تو لیکن میرے میں جو ہمت تھی، جذبہ تھا، میں نے اپنے والد صاحب کے لیے میری جان بھی جاتی 10 باری تو میں یہ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا. تو میرے دل میں تو ایسا مطلب خوف نہیں آیا. اچھا اسلام بھائی مجھے بتائیے گا ڈونیٹ کرنے کے بعد کیا والد صاحب کی کنڈیشن وغیرہ؟ والد صاحب میرے ماشاءاللہ بہت مطلب کہ میرے سے زیادہ جلدی ان کو ہوش آئی، ایکٹیو تھے، میرے سے زیادہ تھے. مطلب میری باڈی لینگویج نہیں تھی، میں ویک تھا. لیکن پھر کچھ مطلب کہ منتھس بعد ان کو لیور ریجیکشن وہ شروع ہو گیا. تو اس کے بعد ان کو وہ لیور ریجیکشن مطلب کہ ہوتا ان کی کڈنی، مطلب کہ جب میڈیسن وغیرہ لگنا شروع ہوئی، وہ کڈنی پہ اثر پڑ گیا، کڈنی فیل ہو گئی. تو میں نے اینڈ پہ بھی وہاں تب بھی کہا تھا کہ اگر کڈنیاں بھی میں ڈونیٹ کرتا ہوں، لیور بھی ڈونیٹ کرتا ہوں دوبارہ، اگر میرے والد صاحب بچتے ہیں تو بچا لیں مجھے، ایکسپائر کر دیں. اچھا مجھے اسلام بھائی بتائیے گا، جب آپ لیور ڈونیٹ کر رہے تھے کیا آپ کے والد صاحب کو ڈونیٹ کرنے سے پہلے علم تھا کہ میرا بیٹا مجھے ڈونیٹ کر رہا ہے؟ جی فرسٹ ڈے سے پتہ تھا والد صاحب کو. والد صاحب کو پتہ تھا کہ میں ڈونیٹ کر رہا ہوں، بلکہ انہوں نے مجھے روکا بھی تھا کہ بیٹا آپ نہ کرو. تو میں کہ آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لے کے آئے ہو دنیا میں، اگر آپ کے لیے دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے. وہی لائے ہیں دنیا میں، ان مطلب کہ زندگی تو ان کی دی ہوئی ہے، تو اگر ان کے لیے جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے؟ جی اللہ پاک ان کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مجھے بتائیے گا آپریٹ کے بعد والد صاحب کے کیا ریئیکشن تھے؟ میں آئی سی یو میں والد صاحب کے مطلب میں مجھے واک کروا رہے تھے، تو والد صاحب کے روم کے باہر لے کے گئے ہیں. تو والد صاحب نے دور سے مجھے نا دیکھ کے خوش ہو کہا تھا کہ تو میرا شیر بیٹا ہے، تو میرا شیر پتر ہے، تو نے میرا دل جیت لیا. تو سب سے چھوٹا ہے لیکن تو نے سب سے بڑا کام کیا. اچھا ارسلان بھائی، کوئی نیو جنریشن جس طرح والدین کے نافرمان پائے جاتے ہیں دور دورنی گلی محلوں میں، کوئی نہ عزیزوں میں دیکھے جائیں، ہر طرف اسی طرح آج کل ہو رہا ہے، تو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان اولاد کو، مطلب بچوں کو؟ میں یہی میسیج دوں گا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. یہ وہ نعمت ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ چھین جائے تو یہ واپس نہیں ملتی. ٹھیک جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ ارسلان بھائی موجود تھے جن کی آپ نے پوری مکمل سٹوری وغیرہ سنی. ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہم آپ کو اگلی نئی ویڈیو میں ملیں گے.